شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ارلی ٹیبلٹ کے بارے میں۔ ارلی ایک ایسی دوا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ 10 mg اور 25 mg دونوں اسٹرینتھ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے۔ ایسے مریض جو شوگر کا شکار ہوں اور شوگر کی اور ادویات کے استعمال سے ان کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو، ان میں اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے، یا ایسے مریض جو انسولین کا استعمال کر رہے ہوں اور ان کی شوگر صحیح طریقے سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو، ان میں بھی اس دوا کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوا کے فوائد کے بارے میں اور بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے شوگر کو جسم سے کم کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو فوائد کے بارے میں، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ دوا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایک سائیڈ پہ یہ شوگر کو تو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شوگر کی وجہ سے پیدا ہونے والے دل کے امراض اس سے بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گردوں کی بھی حفاظت کرتی ہے جو شوگر کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس دوا کو ایک نعمت سے کم نہیں کہا جا سکتا کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دو اچھے کام بھی کرتی ہے کہ دل کی حفاظت کرتی ہے، گردوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے مریض جن میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو سٹروک نہ ہو جائے، ان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سٹروک کے فالج کے خطرے کو بھی کم سے کم کرتی ہے۔ اس لیے میرا تو مشورہ ہے کہ یہ دوا بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ شوگر تو کنٹرول کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین اچھے کام بھی کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دوا کس طریقے سے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہر دوا کو شوگر کا کنٹرول کرنے کا ایک اپنا میکینزم ہوتا ہے۔ کوئی انسولین کی مقدار کو بڑھاتی ہے، کوئی پینکریاز کو انہانس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دوا گردوں کے ذریعے جو فالتو شوگر ہے اس کو جسم سے نکال دیتی ہے۔ قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام رکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بلڈ گردوں کے اندر سے گزرتا ہے تو وہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے فاسد مادے چیزیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن عام انسان کے اندر چونکہ گلوکوز شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے شوگر دوبارہ جذب ہو جاتی ہے اور خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس دوا کو ان مریضوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو شوگر کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ شوگر کے مرض کے جو مریض ہیں ان میں گلوکوز کا جو لیول ہے وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے گردے جو ہے اس دوا کو کھانے سے جو فالتو قسم کی گلوکوز ہے، جو ایکسٹرا گلوکوز ہے، وہ گردے سے ایکسکریٹ کرتے ہیں، اور وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے راستے ساری شوگر جسم سے باہر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شوگر جسم سے نکل جاتی ہے تو شوگر کا جو لیول ہے خون کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دوسری ادویات کی نسبت ایک مختلف طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے کہ فالتو شوگر کو پیشاب کے راستے جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ دو اور بھی کام کر رہی ہوتی ہے کہ دل کی حفاظت کرتی ہے، سٹروک کے مرض کے امکانات کو کم کر دیتی ہے، گردوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہترین قسم کی دوا ہے۔ اس دوا کا تعین کرتے ہوئے اس کی چونکہ 10 mg بھی ہے اور 25 mg بھی ہے، تو ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی شوگر کے لیول کو دیکھتے ہوئے دوا کا تعین کرتا ہے۔ عموماً اس دوا کا استعمال صبح کے وقت ایک وقت ہی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ تقریباً تمام ادویات کی طرح اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مریض اس دوا کا استعمال کرے گا اس کو سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں گے ہی ہوں گے۔ ہزاروں میں سے کسی ایک مرض کو، کسی ایک مریض کو کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ میں منہ کا خشک ہونا، پیٹ کے اندر درد ہونا، متلی کی کیفیت ہونا، یا تھکاوٹ کا احساس ہونا، یہ اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ ہاں، اس کے کچھ اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، جیسے کہ پیشاب میں جلن، پیشاب والے جو عضو ہے اس کی ارد گرد درد کا احساس ہونا، اگر خواتین ہیں تو اس میں ویجائنل انفیکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے عمومی طور پر سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو گردے کے عارضے میں مبتلا ہوں یا جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں، ان کو اس دوا کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے، اور خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں یا حاملہ ہو انہیں بھی اس دوا کا استعمال اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔